پیغمبر کو حاضر ناظر سمجھنا، پیروں فقیروں کو حاضر ناظر سمجھنا، یہ الوہیت کے مقام کے بھی خلاف، نبوت کے مقام کے بھی خلاف، ولایت کے مقام کے بھی خلاف۔ جو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو، اس کی ہجرت کیسے ہوگی؟ ہجرت کا انکار۔ جو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا کیا مطلب؟ معراج کا کیا مطلب؟ امامت کا کیا مطلب؟ جو ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو، قیامت کا کیا مطلب؟ جب امتی زندہ موجود ہو زمین میں، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اور جب خود پیغمبر موجود ہو تو قیامت قائم ہو سکتی؟ پھر قرآن پڑھا، مولانا حسین علی فرماتے ہیں میرے نبی امام الانبیاء کی زندگی کے 3 ادوار دیکھ لو۔ ایک زندگی، آپ کے احوال 3 قسم پر منقسم میں۔ ایک وہ حالت ابھی تک ولادت نہیں، عالم ارواح سے ولادت تک کا حال، ولادت سے موت تک، موت سے قیامت تک۔ حضرت مولانا حسین علی نے تینوں احوال پہ قرآن مقدس کی براہین کا انبار لگا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ولادت سے پہلے بھی حاضر ناظر نہیں۔ ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر ما کنت لدیہم ما کنت من الشاہدین۔ یہ ساری ایتیں پڑھی، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ فرمایا ولادت سے پہلے کا حالت یہ ہے، وہاں بھی آپ حاضر ناظر نہیں، ولادت کے بعد وفات تک حاضر ناظر نہیں، اور وفات کے بعد قیامت تک یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک لا تدری ما احدث بعدک۔ دلائل کے انبار ذکر کیے۔ وفات سے قیامت تک بھی جب حضرت محمد مصطفیٰ حاضر ناظر نہیں، اور کون مائی کا لال ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہو سکتا ہے؟ آج یہ عقیدہ بھی جاتا رہا، جو حاضر ناظر کہتے تھے آج اس عقیدہ سے بھی گئے۔ انہوں نے کہا جی حاضر ناظر چلو نہ صحیح، اعمال تو پیش ہوتی ہے نا۔ یہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہے کہ ہمارا حاضر ناظر ہونے کا مطلب ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتی ہیں، یعنی یو ٹرن لے لیا اس عقیدہ سے۔ مختار کل کا مسئلہ تھا، آج مختار کل پہلے کہتے تھے یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں دے دی ہے، حاجت روائی کی قوت دی، مشکل کشائی کی قوت دی، فریادیں سننے کی قوت دی۔ آج وہی ملا تعویل کرنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ فکر حسین علی کی ضربیں تھی جو رب کے قرآن سے پڑھ پڑھ کے مولانا حسین علی اس کے قافلہ نے جب وہ ضربیں لگائیں، آج باطل اپنے مذہب کو بدل رہا ہے۔ کہتے ہیں جی مختار کل کا مطلب یہ ہے ان کی دعا ذرا جلدی قبول ہوتی ہے، ان کی دعا ذرا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اقرب الی الاجابہ۔ میں نے کہا پھر مختار کل کیوں کہتے ہو؟ تم تو مختار کل کہتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ ایک ذرہ پر بھی ما فوق الاسباب کسی کا اختیار اور تصرف نہیں۔ پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پہ تصرف کرنے والا وہ ہے جس کا تعارف ہے لا الہ الا اللہ۔